شو میں ایک بار پھر خوش آمدید سر صاحب. جو سب سے زیادہ معاملہ اچھلا اور میرا خیال ہے آخری شو میں بھی آپ نے اس پہ روشنی ڈالی تھی وہ ہے آئینی عدالت کا قیام. سیاستدان یا یہ حکومت سمجھتی ہے کہ آئینی معاملات میں یہ سپریم کورٹ اتنی الجھ جاتی ہے کہ لاکھوں دیگر مقدمات اگنور ہو جاتے ہیں, اسی لیے ایک آئینی عدالت بھی قائم ہونی چاہیے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اس پہ بہت زور و شور سے بات کر رہے ہیں. اور یہ 2006 کی بات ہے جب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی, تو تب بھی اس کا ذکر آیا تھا, لیکن اس کے بعد اسے پرسو نہیں کیا گیا. آئینی عدالت کے قیام کی ضرورت اس وقت کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟ بالکل اچھی بات کی ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت اس لیے محسوس کی جا رہی ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے اتنا ہو چکا ہے لوگوں کی ذہن کے اندر, ہے یا نہیں ہے وہ ہر بندہ اپنا اس کا فیصلہ کرے. اور کانسٹیٹیوشنل میٹرز جو ہیں اس کے اندر لائف اینڈ ڈیتھ ہے فار پولیٹیکل پارٹیز, تو اس لیے اس کو بائیفرکیٹ کر دیا جائے. ایکسکیوز یہ دے رہے ہیں جی بڑا ورک لوڈ ہے, ساری چیزیں وقت یہ ان چیزوں پہ لگ جاتا ہے, ہر بندہ اٹھ کے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن لے آتا ہے. باقی جو 1 لاکھ کیسز پڑے ہوئے ہیں, جو کرمنل کیسز ہیں یا بزنس کے کیسز ہیں یا اور کیسز ہیں, ان کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی. 8 ججز جو ہیں سارا وقت یہی دیکھتے رہتے ہیں, باقی چیزیں رہ نہیں جاتی. تو اس لیے ایکسکیوز یہ دیا جا رہا ہے. بٹ ایکچولی دی پرپز از کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک نیا بنایا جائے اور اس کو پہلے دن سے کنٹرول کر لیا جائے. اس کے اندر جو اپوائنٹمنٹس ہیں ٹو دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ, وہ چنے لوگ وہاں لے کے جایا جائے. اور اسی لیے پہلا جو جج ہے اس کا ظاہر ہے کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے, تو پہلا جج تو گورنمنٹ ہی اپوائنٹ کرے گی نا, کہیں سے آ تو نہیں جائے گا. تو انہوں نے کہا جی پہلا جج وہی ہوگا جو اس وقت سینئر موسٹ ہے, کرنٹ چیف جسٹس, اس کو ہیڈ بنا دیتے ہیں قاضی صاحب کو. ٹھیک, اور پہلی دفعہ گورنمنٹ سلیکٹ کرے گی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم سینیورٹی کا پرنسپل ہم کر لیں گے, اور یا کولیجیٹ سسٹم کہ لوگ جوڈیشل کمیشن جو ہے مل کے تو بنا لیں. اچھا, یہ انڈیا میں اگزامپل بڑا ضروری ہے. انڈیا کے اندر سینئر موسٹ نہیں بنتا. اچھا, خود اپنے آپ کو وہ سلیکٹ سینئر موسٹ آگے نہیں بیٹھ جاتا, نہیں کرتا وہاں. اور نہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک 6 ممبر کالج بنا دیا, کولیجیٹ جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹاپ 6 ججز, 1 چیف جسٹس اینڈ 5 ادر ٹاپ ججز, ان کی ایک کالج بنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا. ووٹ کر لیں, ایک دوسرے کو کنونس کر لیں, جیسے بھی ہے فیصلہ یہ کریں. یہ نہیں کہ جی سینئر موسٹ بن جائے گا. تو کم از کم اس کے اندر ایک ریپرزینٹیو ویو آ جاتی ہے, انڈیپینڈنس بھی رہتی ہے, اور تھوڑی سی انلارج ہو جاتا ہے ڈسکشن ڈیبیٹ کے لیے. تو کیونکہ اس کے اندر ہر قسم کے پہلے 6 ججز جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی قسم کی ان کی سوچ ہو, تو تھوڑی سی آل اوور دا ورلڈ 2 چیزیں 90 کنٹریز ایسی ہیں جو کہ تھوڑی سی یا زیادہ ڈیموکریٹک ہیں, تھوڑی سی یا زیادہ. 200 کنٹریز ہیں لگ بھگ 196 200 203 جتنی بھی ہیں آج کل, تو پتہ نہیں چلتا کوئی آئی ہے وہ UN چارٹر پہ کچھ ہوتی ہے کچھ نہیں. اس میں سے نیرلی 40% ایسی ہیں جو کہ ڈیموکریٹک ہیں, اور 40% ایسی ہیں جو کہ سلائٹلی ڈیموکریٹک ہیں یا ہائیبرڈ قسم کی, باقی ڈکٹیٹوریل ہیں, آٹوکریٹک ہیں. تو وہ جو 120 سے 130 کے قریب جو ہیں جو کہ ڈیموکریٹک اور مور اور لیس ڈیموکریٹک, اس میں سے 90 کے قریب ایسے ہیں جہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں, آئینی عدالتیں موجود ہیں. اچھا, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ کوئی نیا ایجاد نہیں ہوا. اس کی وجہ بڑی اسٹرانگ ہے کہ معاملے جو کانسٹیٹیوشن کے ہوتے ہیں دے افیکٹ پارلیمنٹ اینڈ دے افیکٹ دا ایگزیکٹو. اس لیے وہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کی پریروگیٹو ہوتا ہے, بیکاز وہ بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ کی ججمنٹس کے اوپر بیٹھتے ہیں. انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ نے جو بنائی ہوتی ہے, ججز نے نہیں بنائی ہوتی, کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ بناتی ہے. اس پارلیمنٹ جو بنانے والے ہیں جب وہ قانون اس کے مطابق بناتے ہیں تو آسانی سے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس لیے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ لیتے ہیں الگ سے, جس کے اندر پارلیمنٹ کی ریپرزنٹیشن ان کی سلیکشن ججز کی ہوتی ہے. اچھا, اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹیز بیٹھتی ہیں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے, اس میں اپوزیشن کا بھی رول ہوتا ہے. اچھا, تاکہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس کے اندر کوئی زیادہ کنٹروورسی نہ ہو. بٹ ٹلٹ جو ہے وہ ظاہر ہے سٹنگ گورنمنٹ جو ہے اس کے حاوی ہوتے ہیں نا, بیکاز پارلیمنٹ جو پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی ہے اسی کی گورنمنٹ ہے نا, تو ان کا زیادہ وزن ہوگا اس کمیٹی کے اندر جو کہ بنائے گی کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا اپوائنٹس کرے گی. تو اس لیے دس از اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کہ جو لوگ آئین بناتے ہیں وہی جج بنائیں گے جو کہ اس آئین کو چیک کریں گے.
یہ نہیں ہو سکتا کہیں اور سے وہ آ جائیں اور آ کے کہیں آپ نے تو غلط بنایا, یہ تو ایسے ہے ہی نہیں. کون پارلیمنٹ کی سوچ بہتر جانتا ہے؟ پارلیمنٹ ہی جانتی ہے نا اپنی سوچ, جی جج تو نہیں جانتے. تو اس لیے وہ ریسٹرین کیا جاتا ہے ججز کو کہ آپ مہربانی کر کے ہماری سوچ جو ہم نے لکھا ہے نا اسی کے اوپر جائیں, آپ ادھر ادھر نہ ہونے کی کوشش کریں. تو پھر اسی لیے وہ لگاتے بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ فیصلے کر سکے with great objectivity, but keeping in mind کہ پارلیمنٹ کا انٹینٹ کیا تھا. ٹھیک, غلط یا صحیح ڈزنٹ میٹر, منطق سمجھ آ گئی. مگر اس کے اندر آئین کے اندر کیونکہ پارلیمنٹ نے خود یہ لکھا ہوا ہے, اگر لکھ دیتی ہے کہ بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن کیا ہے اور اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, تو پھر وہ عدالتیں جو ہیں دے آر باؤنڈ ٹو اوبے دیٹ آلسو. میں ایگزامپل دیتا ہوں, پارلیمنٹ آتی ہے جی اور قانون پاس کر دیتی ہے, امینڈ کرتی ہے کانسٹیٹیوشن کو, 2/3 میجورٹی ہے, کانسٹیٹیوشن امینڈ کر دیتی ہے کہ بیسک اسٹرکچر کوئی نہیں ہے, بیسک اسٹرکچر وہی ہے جو ہم کہیں گے وہ ہے. پھر تو ہم تو اگلے 20 سال کے لیے یہ پارلیمنٹ رہے گی, پھر کیا ہوگا؟ تو اگر آپ وہ اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھیں تو پھر اس کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے وہ گنجائش چھوڑی گئی ہے. پہلی آئین کے اندر یہ لکھ دیا گیا کہ بیسک اسٹرکچر جو ہے اس کو آپ نہیں تبدیل کر سکتے. وہ یہی ہے نا کہ 5 سال سے زیادہ حکومت الیکشن ہونی پڑے گی, یہ بنیادی چیزیں جو ہیں اگر ان کو آپ ختم کر دیں گے تو پھر بیسک اسٹرکچر نہیں رہتا. مگر پرابلم اس ملک میں یہ ہے کہ بیسک اسٹرکچر کے اوپر بھی جھگڑا ہے. جب کوئی چاہتا ہے کہ یہ بیسک اسٹرکچر کا یہ حصہ ہے تو کہتے ہیں جی اس کو نہیں لایا جا سکتا, کوئی آ کے کہتا ہے یہ تو ہے ہی نہیں, اس کو ہلا سکتے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ اس قسم کے ایشوز چلتے رہتے ہیں. سو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بائی ڈیفینیشن از نو پرابلم, نمبر 1. نمبر 2, اس کے اندر گورنمنٹ اپوائنٹمنٹ ساری دنیا میں ایسی ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کیوں ہوتا ہے ایسے. یہاں کیوں پرابلم بن رہی ہے جس کا سوال آپ نے پوچھا, آج کیوں یاد آ گیا؟ جی آج اس لیے یاد آیا, جو ایک تو یہ کہ جو یہاں کی سیاست چل رہی ہے, اس سیاست کی وجہ سے جوڈیشری جو ہے وہ ہائیلی ہو چکی ہے, اور اس کی وجہ سے بڑے سیریس پرابلمز آ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی, پارلیمنٹ کو بھی, گورنمنٹ کو بھی. تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پہلے کیوں نہیں یہ ایشو آیا, خان صاحب نے کیوں نہیں امینڈ کرنے کی کوشش کی. اب بات آیا کہ اس کے آرگیومنٹ کے پیچھے کیا ہے. اس آرگیومنٹ کے پیچھے یہ ہے کہ یار یہ تو پارلیمنٹ ہی انلیگل ہے. یہ پارلیمنٹ از ریزلٹ آف اے رگڈ الیکشن. اس لیے اٹ از ناٹ اے کوسچن آف پارلیمنٹری سپریمیسی اوور دا جوڈیشری. یہ تو پارلیمنٹ تو سپریم ہے, مگر یہ پارلیمنٹ تو انلیگل ہے, تو یہ کیسے سپریم ہو سکتی ہے؟ اچھا, اور آپ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں, ان کا تو حق ہی نہیں بنتا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کا, ریگارڈلیس آف دا نمبرز. یہ سوچ ہے. اس لیے سول سوسائٹی, لائرز, سول سوسائٹی, رائٹسٹ, ہیومن رائٹس, ڈیموکریٹک پریکٹیشنرز, وہ سارے کھڑے ہو گئے. جی, اگر یہ پارلیمنٹ لیگل ہوتی اور یہ لیگلی وداؤٹ ریگنگ الیکشنز یہ جیتی ہوتی تو اس کا بڑا وزن ہوتا. پھر یہ پارلیمنٹ جو فیصلے کرتی اس کو اتنی آسانی کے ساتھ سول سوسائٹی چیلنج نہ کر پاتی, پروٹیسٹ کرتی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ہے. اس طریقے سے جس مورل ہائی گراؤنڈ سے یہ اس کو پروٹیسٹ ہو رہی ہے وہ نہ ہوتی, بیکاز اس پارلیمنٹ کی مورل لیجیٹمیسی جو ہے وہ ڈاؤٹ میں ہے نا. اور وہی خان صاحب اسی چیز کو, عمران خان اسی چیز کو کر رہا ہے, اور ججز بھی اسی چیز کے اوپر کھڑے ہیں. ایکچولی جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا, یس پارلیمنٹ کو. وی ہیو دس کانسٹیٹیوشنل کرائسس. ایک وہ جن کے پاس پاور بیٹھے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک وہ جو ان کو ہٹانا چاہتے ہیں.